جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرمنی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر دیکھنے والے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ پروگرامز سے یہاں پر ہم مکرم و محترم مولانا عبدالباسط طارق صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے یہاں جرمنی میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، مولانا سے ہم ختیجہ مسجد جو ہے برلن میں جو قائم ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے تاریخی پس منظر اور پھر اس میں جو مخالفت پیش آئی اور ان حوالوں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے، تو آپ کی اور اپنی یادداشتوں کو ذرا سا تازہ کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں۔ ایک میجر نے مجھے کہا کہ 74 میں اسمبلی میں جو تمہارے ساتھ جو بلایا گیا تھا تو اس نے مجھے ایسے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا، وہ میجر تھا، میں کلاس فیلو تھا، کہ تمہارے مرزا صاحب نے مولویوں کی خوب ٹھکائی کی ہے۔ وہ ان میں سے اکثر دیہاتی خواتین تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے کئی عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ برلن ہے کہاں، اور مسجد کی فوٹو بنا کے انہوں نے اس کو کراس کیا، ہم یہاں مسجد نہیں بنے دیں گے۔ جی معزز ناظرین، ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مولانا، یہاں پر ہم اسٹوڈیوز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہیں سے سلسلہ کلام کو انشاءاللہ تعالی ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ مخالفت کا ذکر ہوا، لیکن اس مخالفت کے نتیجے میں جو ختیجہ مسجد کے بنانے کے ضمن میں پیش آئی، یقیناً بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ حمایت میں بھی اٹھی ہوں گی، تو ان کا بھی تذکرہ کرنا میری نظر میں ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو مخالفت ہوئی ہے اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے ہمیں۔ مخالفت کے نتیجے میں سارا میڈیا میرے اوپر ٹوٹ پڑا۔ بڑے بڑے جرمنی کے اخبار جو تھے، جو سارے جرمنی میں پڑھے جاتے ہیں، ویلٹ اور یہ سارے، برلینر سائٹنگ اور ٹاگ شپیگل، یہ برلن کے دو خاص تھے، پڑھے جاتے ہیں سارے علاقے میں۔ وہ میرے RBB ایک چینل ہے، وہ اس صوبے کا چینل ہے جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ٹیلی ویژن والے بھی آ کے ہماری اس پرانی مسجد میں آ کے میری وہ انٹرویو ریکارڈ کرتے تھے، وہ دکھاتے تھے شام کو۔ اور ایک ٹیلی ویژن والا نہیں، متعدد قسم کی جرمنی کے جو مشہور اور بہت معروف جو چینل تھے ٹیلی ویژن کے، انہوں نے آ کے میرا انٹرویو لیا اور پھر دکھایا بغیر قطر بیوت کے۔ یہ میں ان کی تعریف کروں گا اور میری یہ دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے کوئی بات میری نہ ٹوسٹ کی نہ کاٹی، جس طرح میں نے بیان دیا بالکل انہوں نے اسی طرح دیا، قرآن کریم کی آیات، پھر اس کا ترجمہ جرمن زبان میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا۔ یہ خوبی مولانا ہے ان قوموں میں، اور اسی کا یہ پھل کھا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ ان کی دیانتداری ہے، یہ ان کی دیانتداری۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میری تصویر بھی اخباروں میں آنے لگی، سب کچھ آنے لگی، تو اس کے نتیجے میں مجھے بہت سارے دعوتیں آنی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے تو مجھے جو حکومتی پارٹی تھی CDU، اس نے مجھے دعوت دی اور ایک ہوٹل میں دعوت دی، بڑا شاندار ہوٹل تھا، اور وہاں بھی میرے مخالف جو ہے وہ اتنی فائلیں لے کے آئے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ حال بھرا ہوا تھا، وہاں سوال جواب ہوئے۔ میں نے بہت ساری ان کی غلط فہمی دور کی۔ میں نے کہا، تم کو کس نے کہا کہ اسلام کا یہ حصہ ہے سارا؟ اس میں یہ تھا، ایک عورت نے بڑے غصے سے مجھے سوال کیا کہ مسلمان جو ہے عورتوں کے ختنے کرتے ہیں۔ میں کہ کبھی نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ تو بعض ممالک کی ان کی اپنی کوئی غلط قسم کی انٹرپریٹیشن ہے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ بہت سارے سوال تھے میرے اوپر نا۔ اچھا، جب کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی اس میٹنگ کے اندر، میرے ساتھ جو آدمی جو ماڈریٹر تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا طریقہ کار، تم سوال کرو، جو سوال ہے تم کرو، اور یہ باسط طارق صاحب، امام صاحب جواب دیں گے تمہیں، لیکن یہ طریقہ کار صحیح نہیں جس طرح تم بات کر رہے ہو۔ وہ آدمی ناراض ہو کے اٹھ کے اس نے فائل اٹھائی اور باہر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے۔ اس کے بعد مجھے FDP والے نے، جو جرمنی کی ایک پارٹی ہے، لنکے والے نے مجھے بلایا، SPD والے نے مجھے بلایا، اور ہر جگہ تمام جرمنی کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں
انہوں نے ایک ایک کر کے مجھے بلایا اور اس میں سب پارٹی کے ممبر موجود تھے. تو اس کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوا؟ بہترین میرے دوست بن گئے تمام جرنلسٹ جو تھے، ان میں صحافی بھی تھے اخبار کے اور ٹیلی ویژن کے بھی تھے. بہترین میرے بہت سارے دوست بن گئے، ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو گیا جو سیاستدان تھے. اچھا اس کے آگے چلے، ایک چرچ تھا میرے قریب جہاں ہماری مسجد بنی نا، اس سے غالباً 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر شہر گھنے گنجان شہر کے اندر ایک بہت بڑا چرچ تھا. اس کی جو ڈائریکٹر تھی پادری عورت فراو مسلوچ، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے. وہ ہماری مسجد سن کر اتنا خوش ہوئی کہ وہ باقاعدہ مجھے ملنے کے لیے آئی. اس نے کہا مسٹر طارق میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا پورا چرچ آپ کے ساتھ ہے، ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے چرچ کے پاس خدا تعالیٰ کا ایک اور گھر بن رہا ہے. اس نے یہ لفظ استعمال کیے، مسجد نہیں استعمال کی. اس نے کہا کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو تاریخی چرچ ہے اس کے ساتھ ایک خدا تعالیٰ کا گھر بن رہا ہے. چنانچہ اس عورت نے اپنے چرچ میں مجھے دعوت دی، بہت بڑا چرچ تھا، وہ تاریخی چرچ تھا. اور اس دن اس نے تمام لوگوں کو دعوت دی. 500 افراد آئے اس دن، لیکن اس 500 افراد میں کچھ شرارتی لوگ بھی تھے اور اس کو پتہ تھا فرام مسلوچ کو کہ کوئی ہنگامہ ہوگا. اس نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا. چنانچہ میں جب گیا ہوں تو میں حیران ہوا، چرچ میں چاروں طرف پولیس کھڑی تھی بالکل. خیر اس پولیس کے دائرے میں سے ہو کے میں اندر اسٹیج تک گیا اور اس نے کہا کہ سوال جواب زبانی نہیں ہوں گے کیونکہ بعض لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے امام مربی باستار سے جو سوال کرنا ہے وہ لکھ کر ہوں گے، آپ سلپ کے اوپر لکھ کے دیں. چنانچہ تھوڑی دیر میں اتنا اس کے پاس سلپ کٹھی ہو گئی. اچھا وہ بیٹھی نہیں میرے ساتھ، مجھے اسٹیج پہ بٹھا کے وہ ساتھ کھڑی تھی. میرے ساتھ ایک یہودی عالم تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک پولیٹیشین تھا. وہ 500 افراد تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ انہی لوگوں میں سے جو ہمارے سخت مخالف تھے انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور وہ تنظیم تھی کہ ہم مسجد کی حمایت میں ہیں. اب میں ان کو لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تاریخ کی اور وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو دوسری یونین ہے نا جو مسجد کے خلاف ہے، اگر انہوں نے کوئی حملہ کیا مسجد کے اوپر یا کوئی شرارت کی تو ہم راستے میں کھڑے. اس نے مجھے ایسے کیا کہ ہم راستہ رو کے کھڑے ہو جائیں گے ایسے کر کے. اچھا مخالفت کیا تھی؟ ہمیں فون آتے تھے. ایک فون آیا مجھے مسجد میں، ہماری خادم مسجد کو. اس نے یہ فون میں جرمن تھا، کوئی بڑے سخت لہجے میں جرمن نے کہا wir werden eure Köpfe ein bisschen kürzer machen، ہم تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. ایک بوڑھی عورت کا مجھے فون آیا، اس میں کہتے ہیں Herr Tarek Sie bauen nicht bei uns eine Moschee. مسٹر طارق ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم ہماری جو ہے وہ ہماری جرمنی کی سرزمین پر مسجد بناؤ. پھر ایک آدمی آیا، انہوں نے مخالفت کیا کی کہ مجھے دیکھ کر نا وہ اپنے گھر کے بالکنی پہ گیا اور وہاں کالا جھنڈا نہیں ہوتا جو نازیوں کا جھنڈا تھا وہ جنگ عظیم کے وقت میں، وہ جا کے لگایا اور دکھایا. جب ہماری مسجد بن گئی تو ایک بدبخت ابھی بن رہی تھی، ایک جرمن جو ہے وہ نوجوان اس شرارت کر کے اوپر چڑھ کے چھت کے اوپر اور ہمارے گنبد کے اوپر نہایت گندی جرمن زبان میں گالی لکھی ہمیں گالی لکھی جرمن زبان میں. ایک آدمی نے ہمارے جو مسجد کا جو گیٹ تھا اس کے اندر جا کے پتہ نہیں کیا چیز ڈالی، وہ کوئی چپکنے والی چیز تھی، وہ تالے لاک ہو گیا ہمارا، یعنی وہ گیٹ کھل نہیں سکتا تھا. جب مسجد کی تعمیر جاری تھی تو ایک شخص نے آ کے وہ جو ٹرک کھڑا تھا جس میں وہ جو میٹیریل تھا، وہ جو کنسٹرکشن کا میٹیریل ہوتا ہے سارا، اینٹیں سیمنٹ وغیرہ، اس کو آ کے اس نے آگ لگا دی. مطلب زیادہ نہیں لگی لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور وہ اس تمام ماحول میں جی اس قدر مخالفت کا ماحول تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت صاحب نے ہمارے موجودہ امام نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے جب سنگ بنیاد رکھنے تشریف لے گئے تو اس مفہوم کا حضور کا جملہ تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر کوئی مخالفت ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے پتھر مار لیں گے. تو اس ماحول میں آپ لوگوں کے لیے حضور کی وہاں آمد تو بہت بڑی ذمہ داری تھی. میں بحیثیت مربی سلسلہ انتہائی فکر مند تھا اور یہاں عاملہ نے بھی کہا حضور کہ حضور وہاں نہ جائیں. تو حضور نے پوچھا کیا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دور کھڑے ہو کے ٹماٹر مارتے ہیں، گندے ٹماٹر مارتے ہیں. میں کوئی بات نہیں. تو حضور نے کہا نہیں میں جاؤں گا. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھوں گا میں، اور یہ کوئی بات نہیں کہ حالات کی وجہ سے نہ جاؤں بنیاد رکھنے کے لیے.
मैंने अमीर साहब से कहा कि इंशाल्लाह जाएंगे और अल्लाह मदद फरमाएगा। ये सरफिरों का जो ग्रुप है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा हमारे साथ, चांदे के पत्थर फेंक देगा। ये मतलब है, उन्होंने कहा कि हजूर की हिफाजत, हजूर की जो है सलामती के लिए ज़रूरी है कि वो इसी मुखालफत माहौल में न जाएँ। मैं बड़ा फ़िक्रमंद था, दुआ भी कर रहा था कि अल्लाह ताला सारे काम सही हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया। जब हजूर तशरीफ़ लाए हैं अंदर तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आए हुए थे, और एक पॉलिटिशियन जो था वो मैं आपको बात बताऊं, उसने बड़ी अच्छी तकरीर की। ये उस वक़्त मेयर था उस इलाके का जहाँ हमारी पुरानी मस्जिद थी। मैंने उसको जाकर कुरान शरीफ दिया और बहुत से मेयर भी आए हुए थे उस दिन। जब हजूर की तकरीर शुरू हुई है तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे मुखालिफ थे, जो पार्टी वाले, इन्होंने मस्जिद के बिल्कुल बाहर एक वैन ला के खड़ी कर दी। उसको मस्जिद में बिल्कुल ऐसे रड़ा मैदान था, नीचे गड़े थे, पत्थर पड़े हुए थे, और उसके अंदर उन्होंने किसी प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड किया हुआ था, जो हज़ारों लोगों का प्रोटेस्ट था मस्जिद बनने के ख़िलाफ़ बाहर सड़क के ऊपर। तो उसमें उन्होंने आगे लाउड स्पीकर लगाया हुआ था। तो मुझे कई ऐसे दोस्तों ने कहा कि ये बिल्कुल वही तरीका है जो पाकिस्तान के मौलवी करते हैं कि वो अपनी कोई तकरीर रिकॉर्ड लगा के आगे लाउड स्पीकर लगाते हैं ताकि उसका शोर ज़्यादा हो, और वाकई उसका बड़ा शोर था। हजूर ने बड़े सुकून के साथ जो है वो तकरीर की, उसका तर्जमा फिर हुआ, तलावत हुई, हजूर ने संग बुनियाद फिर रखा, बेगम साहबा ने भी, बाकी पूरी लाइन थी हमारी जिन्होंने संग बुनियाद रखा। मरकज़ से दोस्त आए हुए थे, तशरीफ़ लाए हुए थे, नेशनल आमला के मेंबर साहब। अल्लाह ताला के फजल से आपको भी तौफीक हुई, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, बड़ा कामयाब हमारा फंक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर मस्जिद बनने के मराहल शुरू हो जाते हैं और खुदा ताला के फजल से फिर मस्जिद बन जाती है। तो फिर हजूर दोबारा तशरीफ़ लेके गए उसके इफ्तिताह के लिए, कुछ वो यादें भी हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ जी, वो भी अजीब बात है। मैं हैरान होता हूँ कि हजूर का जब हजूर इफ्तार के लिए तशरीफ़ लाए तो 3 दिन पहले मैं महसूस कर रहा था हजूर तो परसों आने वाले हैं, 3 दिन में हमारी मस्जिद तैयार नहीं है अभी। लेकिन ऐसे लगता था कि दिन रात हमारे लोग लगे। अल्लाह ताला जज़ा दे बर्लिन के उन तमाम अहमदियों को, सदर साहब को जो उस वक़्त मौजूद थे, हमारे एक अरबी अहमदी भी थे वहाँ पे, अल्लाह ताला जज़ा दे, दिन रात मैंने कहा कि उन्होंने मस्जिद तैयार की इफ्तिताह के लिए। लेकिन उस दिन कुछ वाक़या हुआ, 3-4 ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे दिल के ऊपर नक्श हैं, वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। एक वहाँ के जो मुखालिफ तंजीम थी, उन्होंने उस दिन क्या किया कि बिल्कुल मस्जिद के सामने एक चौक था, मस्जिद जो हमारी मस्जिद है खतीब मस्जिद, उसके अंदर बड़ा एक रश वाला चौक है, बड़ी ट्रैफिक आती है वहाँ पे। वहाँ पर उन्होंने एक स्टेज बनाया कि जिस वक्त अंदर इनका इफ्तिताह होगा हम बाहर इतना हंगामा करेंगे, शोर करेंगे कि इनके इफ्तिताह जो है वो या डर के ख़त्म कर देंगे या कुछ समझ नहीं आएगी। उन्होंने वहाँ पर स्टेज बनाया और ख्याल था कि 10 से लेकर 15,000 जर्मन वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। फ्रॉ श्रोडर एक औरत थी, श्लूस्टन यहाँ पर एक गांव है फ्रैंकफर्ट के इधर फुल्डा के पास, वहाँ हमने किसी ज़माने में मस्जिद बनाने के लिए लिया था। तो उस औरत ने मेरी मुखालफत की, फिर उस औरत ने बाकायदा हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो थीसिस लिखा और बड़ी हमारी मुखालिफ औरत थी। और फिर हमने मुकदमा लेके गए अदालत तक, फिर मुकदमा जीत गए। उस औरत को उन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी को बुलाया कि वो अहमदियत के बारे में ख़िलाफ़ तकरीर करेगी और लाउड स्पीकर स्टेज बना कर। अब आप शान देखें अल्लाह ताला की। सुबह बेहतरीन मौसम, धूप निकली हुई, नीला आसमान, जिस दिन इफ्तार हो रहा था, सब लोग हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ तैयारी हो रही है बिल्कुल। एंड जिस वक्त वो उनका वक्त आया ना इसका, वो औरत आई, सब लोग इकट्ठे हो गए चौक में, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया और मेरे ख्याल से उन्होंने एक सड़क भी ब्लॉक कर दी, क्या हुआ। एंड उस वक्त अजीब खुदा का शान हुआ, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि काले बादल आए और ठंडी हवा चली तेज़ और ओले पड़े। यह अक्टूबर का महीने था, वस्त अक्टूबर था, मेरे ख्याल 17 अक्टूबर था। आप यकीन जाने ओले पड़े। ओले पड़ने की देर थी कि वो जो औरत मेहमान पर आई थी वो भी स्टेज छोड़ के भाग गई। स्टेज खाली हो गया, लोग भाग गए, तितर बितर हो गए, तेज़ बारिश आई, हवा थी, सब लोग उनका सारा जो निज़ाम तितर बितर हो गया। अजीब खुदा की शान है। और वो चौक बिल्कुल साफ़ हो गया, वो लोग भाग ही गए कहीं जिन्होंने शोर मचाने के लिए आए थे। दूसरी आप शान देखें जी,
2008 کو ہماری خدمت مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور 1908 کو ہی خلافت کا افتتاح ہوا تھا آغاز ہوا تھا جو مطلب 1908 میں خلافت کا آغاز ہوا تھا جماعت احمدیہ میں. جن لوگوں نے خلافت کا انکار کیا اب میں دیکھتا ہوں کہ 2008 میں جب کہ ہماری ایک مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا لاہوریوں کی مسجد جو تھی اس کو لاک کر دیا گیا. اول تو لاہوریوں کا کوئی خاندان کوئی افراد برلن میں ہے ہی نہیں. وہ کہیں سے پکڑ کے کوئی بیچارہ کوئی لڑکا پکڑ کے ایک لڑکا وہ مسجد میں رہتا تھا تاکہ مسجد کھلی رہے. جس سال ہماری مسجد کا افتتاح ہوا ہے انہوں نے باہر بورڈ لکھ کے لگا دیا کہ اس مسجد میں کوئی بندہ نہیں ہے نہ یہاں نماز ہوتی ہے, برائے کرم جس نے کوئی بات کرنی ہو تو اس ٹیلی فون کے اوپر کریں. میں حیران ہوا, وہ مسجد ہی انہوں نے لاک مطلب سیل کر دی. ایک اور بات, ایک لاہوریوں کا کوئی ہالینڈ میں کوئی تھا امیر ان کا کہلاتا ہے, وہ آیا ہماری مسجد دیکھنے کے لیے. وہ اسے ہماری مسجد دیکھی, نماز پڑھی, میرے دفتر میں آ کے کچھ ڈیٹیل بھی لے کے گیا. اس کے ساتھ میرے 2-3 جرمن دوست بھی آئے ہوئے تھے جو مسجد کے آپ گئے تھے, میرے دوست بھی تھے. وہ جب چلا گیا واپس تو ایک جرمن دوست نے مجھے فون کیا کہ امام طارق, وہ مجھے امام طارق کہتے تھے, امام طارق تمہیں پتہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا وہ جو مہمان آیا تھا نا لاہوریوں کا وہ ساری رات نہیں سو سکا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا میں ساری رات نہیں سو سکا اس لیے کہ ہماری عظیم شان مسجد ہے وہاں وہ بند ہو گئی, ہمارا کوئی فیملی یہاں پر نہیں ہے. ان کی دیکھو یہ جو قادیانی ہیں یعنی یہ جو ہم لوگ ہیں ان کی مسجد ہم سے دگنی بڑی بن گئی ہے اور ان کے پاس کئی ہزار یورو ان کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے, ان کے پاس لٹریچر ہے, ان کے پاس ایک امام ہے جو جرمن بولتا ہے, ان کے 200 کی ان کی نفری ہے جماعت کی. تو کہتے ہیں میں ساری رات ہی سو سکا کہ ہم نے کیا غلطی کر لی ہے. کہتے ہیں میں بے چین تھا. یہ غلطی جو ہے وہ خلافت احمدیہ سے دوری کی غلطی تھی امام صاحب, اور اسی کا اور ہم جو خدا کے فضل سے یہ جو ثمرات کھا رہے ہیں وہ اس خلافت کی برکت ہے. اور مکرم مولانا اس تمام ماحول میں اس تمام مخالفتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دن بھی آتا ہے کہ حضور اقدس یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز وہاں پر بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور افتتاح فرماتے ہیں. کچھ ان یادوں کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور پھر حضور کی کیا مصروفیات رہیں وہاں پر اس دن. حضور نے تقریر فرمائی وہاں پر, مسجد کا فنکشن بتایا اور بڑے بڑے اس کو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 500 کے قریب افراد تھے جو اعلیٰ سوسائٹی کے پولیٹیشین تھے, اس میں جرنلسٹ تھے, سب آئے ہوئے تھے. اور ہمارا وہ افتتاحی فنکشن بہت کامیاب رہا تھا. ہر اخبار نے اس کو رپورٹ کیا اور بہت اچھا رپورٹ کیا. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اخبار نے ہمارے اس فنکشن کا نام دیا السلام علیکم. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آج وہاں سے اسلام احمدیت کی آوازیں جو ہیں وہ اس علاقے میں پھیل رہی ہیں, اس کا بھی کچھ. ہاں میں بتاتا ہوں کہ حیرت کی بات جو میں بتاتا ہوں, مجھے آج بھی میں سوچتا ہوں, مجھے یہی لگتا ہے کہ فرشتوں نے کام کیا ہے. حضرت اسلام کا شعر ہے, پھیر دے اے سارباں اب اس طرف جا کی مہار. اب یقین جانا کہ جب مسجد کا افتتاح ہوا ہے اس کے بعد تو اسٹوڈنٹ برلن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کا گروپ آ رہا ہے, سیاستدانوں کا گروپ آ رہا ہے, لوگوں کا گروپ آ رہا ہے. اتنے لوگ آئے ہیں کہ ہم سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ. مجھے یاد ہے میں برلن میں جب پرانی مسجد تھی تو میں بعض کا 100 دعوت نامے تقسیم کرتا تھا اور 10 12 15 جرمن آتے تھے. اب یہ ہے کہ دعوت نامے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. مجھے روز فون آتے تھے ہم آ رہے ہیں, ایک گروپ جو ہے وہ پہلے ٹائم آ رہا ہے 11 بجے آ رہا ہے, ایک گروپ 3 بجے آ رہا ہے, ایک گروپ 5 بجے آ رہا ہے. اور جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم مولانا میں بہت شکر گزار ہوں ایم ٹی اے کی تمام ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, برلن مسجد کے حوالے سے گزشتہ کچھ پروگرامز سے مکرم مولانا کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ سب ہم سب کی روحانی اور اخلاقی حالتوں میں بہتری پیدا کرنے کا موجب بنے اور ہم اپنے پیارے امام کی توقعات کے عین مطابق ایک اچھے احمدی مسلمان بن کر اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں. یہاں جرمن اسٹوڈیوز سے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو
آوازیں وہاں جا کے قرآن